السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی ایک خاص پیشکش سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ لے کر آپ سے روبرو ہوں۔ اس سیریز کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سبز پوش ہاؤس مسجد جعفرہ بازار کے خطیب و امام حافظ رحمت علی نظامی صاحب۔ حضرت ہم آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین کرام، آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں اور حضرت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت اولاً آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی اور ان کا لقب کیا تھا، اس بابت کچھ عوام کو بتائیں۔ سب سے پہلے تمام دستک ٹوڈے کے ناظرین کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے، اور یہ لقب کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب پروردگار نے دیا۔ جسے اللہ کے رسول سچا کہیں وہ بھلا کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عوام کو بتایا۔ اس کا مطلب ناظرین کرام ایک بڑی اہم معلومات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام ان کا عبداللہ ہے۔ شاید اکثر عوام اس سے ناواقف ہے۔ حضرت اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش واقع فیل کے تقریباً 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی۔ واقعہ فیل ہاتھی والا واقعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں پورا ذکر فرمایا ہے۔ تو تقریباً اس کے 2 سال 4 ماہ کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ سن 574 عیسوی میں آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، شکریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دلیل طلب کیے اسلام کو قبول کیا تھا، اور یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا کیا واقعہ ہے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے اور اسے ہر عاشق صدیق اکبر کو جاننا چاہیے اور سننا چاہیے۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے اپنے دین کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، اس میں اکثر نے ہم سے کوئی دلیل مانگی، کوئی ثبوت مانگا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ثبوت دیجئے، کوئی دلیل پیش کریے۔ لیکن جب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دین کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے دین کو مان لیا اور میرے مذہب کو تسلیم کر لیا، مجھے نبی مان لیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سفر تجارت پر نکلے ہوئے تھے، اور جب تجارت کر کے واپس آئے تو آپ نے حضرت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت سنا، تو آپ ان کی تلاش میں نکلے، اور جب تلاش میں نکلے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا، ان سے سلام عرض کیا اور ان سے پوچھا کہ حضور، میں نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ آپ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے، بغیر کسی تعامل کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تسلیم کر لیا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کوئی دلیل طلب کیے، بغیر کسی تعامل کے دین اسلام قبول کیا۔ بہت بہت شکریہ حضرت اس واقعے پہ روشنی ڈالنے کے لیے۔ اور یقیناً اس زمانے میں جب کفر اور ظلم عام تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر طرف اسی کا دورہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت لے کے آئے، تو ایسے ماحول میں انہوں نے دین اسلام کو بلا تعامل قبول کیا، یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
اس کے بعد حضرت کیا قرآن مجید میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں اور قریبی صحابہ اکرام میں شامل ہیں؟ ویسے تو تمام صحابہ کے بارے میں مجموعی طور پہ آیا، کیا کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہوں؟ دیکھیے کئی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں نازل فرمائی، لیکن ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ آپ بھی بخوبی سمجھ جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب دونوں غار میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے شمار کی جاتے ہیں جوانوں میں۔ سبحان اللہ۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائے۔ لیکن کوئی سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بھائی آپ کی بیوی تو آپ کی فرما بردار ہے، آپ کی بات مان سکتی ہیں، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو چھوٹے ہیں، آپ نے پہلا فیصلہ کر کے اسلام کو قبول کروا لیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے تو گویا سب کی زبان پر تالا لگ گیا، اس لیے کہ آپ جوان بھی تھے، عاقل بھی تھے، بالغ بھی تھے، اور ایسی شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا اور آپ کو اپنا رسول اور ایک مانا۔ معزز خاندان سے ایک معزز خاندان سے بھی نفیس تھے، شخص تھے، الحمدللہ عرب میں مشہور شریف النفس تھے۔ خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ حالانکہ یہ بھی بات ہے کہ آپ کے 4 نسل جو ہے صحابی گزرے، آپ کے والدین بھی صحابی تھے، ماشاءاللہ۔ تو دیکھا ناظرین کرام آپ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، وہ غار ثور کا بڑا مشہور ہے، اسے اسی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، اس واقعے پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ وہ ہجرت کی رات کا واقعہ ہے۔ جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کے لیے نکلے تو جب مکہ کے لوگوں نے ستانا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر صحابہ جن پر ظلم و ستم کفار مکہ کے ہو رہے تھے وہ دور دراز ہجرت کر چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی اس بات کی اجازت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ لیکن جب جس رات حکم ملا آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف، بہت طویل واقعہ ہے، مختصراً میں عرض کر دوں۔ اس غار ثور میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ باہر تشریف رکھیں، میں جا کر کے اندر صفائی کر دوں۔ آپ جب اندر تشریف لے گئے تو صفائی کیا، بہت سارے سوراخ تھے، آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ہر ایک سوراخ کو بند کیا، پھر ایک سوراخ رہ گیا تھا تو آپ نے وہاں پر اپنی ایڑی لگا دی، تو ایک سانپ ایسا آیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیدار کا مشتاق تھا، اس نے ان کے پیر میں ڈنک ماری تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا تو آپ کا سارا درد جو ہے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے، ایسے تو یہ واقعہ بہت طویل ہے لیکن یہی مختصر میں نے عرض کیا ہے۔ یہ حضرت وہ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، صدیق بل کی غار میں جان ان پر دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی جان کی بازی لگا ہی دی تھی، وہ نبی پاک کا فضل تھا کہ انہوں نے اپنے رحمت بھرے لعاب دہن سے ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ بہرحال حضرت اب ایک آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں وہیں مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، ان سے جو روح محمد ہے وہ چھیننے کے لیے غیروں نے یہ بھی سازش چلی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اول جول باتیں، ان کی افضلیت کا انکار، ان کے پہلے خلیفہ ہونے کا انکار، اہل بیت اطہار کا مال غصب کرنے کی تہمت ان کے اوپر لگائی۔ تو اس بارے میں ان لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیے،
سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں یہ بھی ارشاد فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء دیکھیں، اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر اور ان کی دیانتداری پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان پر نہیں بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہے، آپ کے اعتماد پر انگلی اٹھا رہا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کو مذہب اسلام کے لیے چنا، منتخب کیا، تو وہ ان پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد کے صحابہ ایمان سے ہٹ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناحق جو کھجوریں نہیں کھاتے ہیں کسی کے، زہرا کے وہ حق کھائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور جو لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے گھٹانے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے شان کو بڑھا دیا ہے اس کی شان صبح قیامت تک بڑھتی رہے گی۔ اور یہ لوگ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں چاہے مجبور ہو کر یا مسرور ہو کر یہ بھی ان کے شان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں جا کر کے آپ نماز پڑھیے، جب بھی خطیب خطبہ دیتا ہے تو وہی کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، یعنی تمام روئے زمین پر سب سے افضل بشر اگر انبیاء کے بعد کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے ناظرین کرام کی رہنمائی فرمائی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق پر تبرہ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، وہ ان کی شان کیا گھٹائیں گے۔ اور میں مزید آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو نہیں تکلیف پہنچا رہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ تعالیٰ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی۔ تو صحابہ کی برائی کرنے والا تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کے حکم سے اپنے منہ کو پھیرنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے مثل نجوم ہیں، مثل ستارہ ہیں، اور ان کے بارے میں کف لسان ہمیں کرنا ہے، کسی بھی طرح کی بات نہیں کرنی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اگر ان کے بارے میں کوئی بات چیت کرے، کوئی چون چرا کرے تو پھر وہ تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا گستاخ ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت سے بھی محروم ہے۔ بالکل حضرت ہم آپ کی بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور عوام کی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، دستک ٹوڈے کی یہ پیشکش اس کا ایک مزید پارٹ جس میں ہم انشاءاللہ ایک نئے عالم دین کے ساتھ مخاطب ہوں گے اور ان سے کچھ مزید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اس پارٹ کو بھی دیکھنے کی زحمت گوارا کریں، اور اس پارٹ کو بھی لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، جو آپ کی آراء ہو اس سے نوازیں۔ اب اس ایپیسوڈ کے اختتام پر ہم آپ سے بداع لینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیگر اہم معلومات لے کے آپ سے پھر جڑنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔